أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. آمنت بالله صدق الله العظيم. زمین میں اور تمہاری اپنی جانوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے تاکہ تم لوگ غم نہ کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی اور تم خوش نہ ہو ان چیزوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. اور جو آدمی منہ موڑتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بہت سخت طاقت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے منافع ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. بے شک اللہ
طاقتور ہے، غالب ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور آیت نمبر 25 کی آیات تھیں جنہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت جو آج کے درس میں تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 22 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقدیر کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو جو بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے، چاہے وہ خارجی ہو یا باطنی انفرادی ہو، گھر میں ہو، مال میں ہو، جائیداد میں ہو، کھیت اور باغ میں ہو، کاروبار میں ہو، شہر میں ہو، باہر ہو، یا اندرونی طور پر آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور طرح طرح کی الجھنیں اس کے دل دماغ میں ہوتی ہیں، تو باہر کی کوئی مصیبت پیش آئے یا اندرونی کوئی تکلیف پیش آئے، یہ ساری کی ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں شخص کو یہ تکلیف پیش آئے گی، اور اسے ہی تقدیر کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی اور کائنات کی پیدائش سے پہلے ہونے والے تمام واقعات ایک کتاب کے اندر محفوظ کر دیے، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون کب پیدا ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، اور کس کس طریقے سے وہ زندگی گزارے گا، باہر سے اس کو کیا تکلیف پیش آئے گی، اندرونی طور پر کیا تکلیف پیش آئے گی، کون کون سی نعمتیں اسے ملیں گی، وہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اور جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق یہ پوری کائنات کی چیزوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی یہی بات ارشاد فرمائیں گے کہ چونکہ یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ تو ہو کر ہی رہے گا، تو زیادہ پریشان ہونے کی یا زیادہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز مقدر میں ہے تو وہ تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ مجھے اس مقدر کے لفظ کے اوپر ایک بات یاد آ گئی اپنے استاد حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کی، جو جامع اشرفیہ کے محتمم تھے، میرے استاد تھے، اور غیر معمولی ان کی مجھ پر شفقت تھی۔ تو ایک زمانے میں کچھ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اسی زمانے میں میرا کراچی سے لاہور جانا ہوا، تو میں اپنے استاد حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ بھئی مقدر سے کیا مقدر ہونا۔ فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقدر سے کیا مقدر ہونا، یعنی جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ فلاں کا انتقال ہوگا، فلاں تم سے چلا جائے گا، فلاں تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، فلاں آ جائے گا، تمہیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ جب اپنے وقت میں ظاہر ہو رہی ہیں تو آدمی کو بہت زیادہ
تدابیر اور بہت زیادہ پریشانی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جائز تدابیر تو کر لے، کیونکہ انسان جائز تدابیر کا مکلف ہے۔ مثلاً بیمار ہو گیا تو علاج کرا لے، دوائی کھا لے، ڈاکٹر کو جا کر دکھا دے، جو پرہیز ہے وہ اختیار کر لے۔ اس کے بعد جتنی شفا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر شفا میں کچھ کمی رہ جائے تو سمجھ لے کہ یہ مقدر میں ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی تکلیف پیش آئے اور اسے ثواب نہ ملتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کوئی چیز اپنی کسی جگہ میں رکھ کر بھول جاتا ہے، اپنی جیب میں تلاش کرتا ہے، ایک جیب میں تلاش کی، دوسری جیب میں تلاش کی، پھر تیسری جگہ سے وہ مل گئی، تو یہ جو تکلیف ہوئی ہے اتنے عرصے میں، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمارے دین کو تو سراپا رحمت بنایا ہے کہ جو بھی تکلیف پیش آتی ہے وہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے آخرت کی راحتوں کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، یعنی زمین میں جو طرح طرح کے مصائب آتے ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، حکومتیں الٹ پلٹ ہو گئیں، ولا فی انفسکم، اور تمہارے اپنی جانوں کے اندر جو طرح طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، انسان کی اپنی جان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کبھی نزلہ ہے، کبھی زکام ہے، کبھی پیٹ خراب ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے، تو جو کچھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں تو یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں اور تقدیر کا حصہ ہے، اور یہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیفیں ہمیشہ کم ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اپنے استاد حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے بزرگ تھے اور محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے دادا کو یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے استاد بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو میرے دادا نے پوچھا کہ استاد جی کیا حال ہے، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ بینائی بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہیں، ہاتھ بھی صحیح کام کر رہے ہیں، پاؤں بھی صحیح کام کر رہے ہیں، الحمدللہ چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اور سارے کام اپنے خود کرتا ہوں، کھانے پینے کی بھی بہت نعمتیں ہیں، دوائی بھی آ گئی ہے، البتہ بخار ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں گنوائیں اور پھر فرما دیا کہ ہاں البتہ بخار ہے، بخار تیز ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ بخار بھی دور فرما دے اور شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ تو یہ بزرگوں کی نظر کی بات ہے کہ ہر انسان کو جو مصیبت پیش آتی ہے یا تکلیف پیش آتی ہے تو ٹھیک ہے، مصیبت بھی پیش آتی ہے، تکلیف بھی پیش آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی بے حساب ہوتی ہیں، اور جس طرح تکلیف من جانب اللہ ہے اسی طرح جو نعمتیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہ تو زمین میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر سب کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، کہ زمین میں جو مصیبت پیش آتی ہے اور تمہاری اپنی جانوں میں جو مصیبت پیش آتی ہے وہ لوح محفوظ میں
لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ اب نبرأہا کی ضمیر انفس کی طرف راجع ہے یا مصیبت کی طرف راجع ہے، دونوں احتمال مفسرین نے ذکر کیے۔ تو اگر اسے مصیبت کی طرف راجع کریں گے تو مقصد ترجمہ یہ ہوگا کہ مصیبت آنے سے پہلے وہ مصیبت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، مصیبت آنے سے پہلے وہ مصیبت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو مقدر سے مقدر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نبرأہا کی ضمیر انفس کی طرف راجع کریں تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا، تمہاری پیدائش سے پہلے یہ تکلیف تمہاری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی، جب تمہاری پیدائش سے پہلے یہ تکلیف تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، تو اب صبر سے کام لو اور یہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے آخرت کی بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں ان کی وجہ سے جب آدمی صبر کرتا ہے تو اسے بے حساب اجر ملتا ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھیں، نفل قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نفلی روزہ رکھیں، نفلی صدقہ کریں، نفلی عمرہ کریں، نفلی حج کریں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ثواب ہے صبر کا، کہ کوئی تکلیف پیش آ گئی، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ نے خون کا گھونٹ پی لیا، کوئی تکلیف پیش آئی، آپ نے اپنے مقدر میں سمجھ کر اپنے آپ کو مقدر نہیں ہونے دیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی، تو قرآن کہتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا بلا حساب، یعنی تمام عبادتوں کا ثواب گنا ہوتا ہے، لیکن صبر کا ثواب بے حساب ہے اور کوئی اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کو آخرت کے اندر ثواب دیا جا رہا ہوگا تو بعض لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچی سے کاٹی جاتی، ہم صبر کرتے تو ہمیں اونچے درجے کا ثواب مل جاتا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کوئی مصیبت پیش نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہیں، یعنی وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اسے اللہ تعالیٰ تبدیل بھی کر سکتے ہیں دعا کی برکت سے، اعمال صالحہ کی برکت سے۔ اور قرآن حکیم کی سورۃ الرعد کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں مٹاتا رہتا ہے اور اضافہ کرتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا سے اور نیکیوں سے اور دوسرے اعمال صالحہ سے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مصائب دور ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہیں، وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ البتہ ایک تقدیر جو اصل تقدیر ہے وہ نام ہے علم الہی کا، اور وہ طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی دعا کرے گا تو اس دعا کی وجہ سے میں اس کی تقدیر میں یہ تبدیلی کر دوں گا۔ تو لوح محفوظ میں تو تبدیلی ہو جاتی ہے، مگر جو علم الہی ہے، جو اصل تقدیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، آیت نمبر 22 کا، کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ نہیں کوئی مصیبت پہنچتی زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر ہر مصیبت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے
کہ ہم اسے پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب چیزیں اللہ پر آسان ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ پر آسان ہیں۔ مصیبت بھیجنا، مصیبت دور کرنا، اللہ محفوظ میں لکھنا یا لوح محفوظ میں تبدیلی کرنا، یہ سب اللہ پر آسان ہے۔ یہ تو آیت نمبر 22 ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تقدیر کے مسئلے کی حکمت ذکر کی ہے کہ یہ ہم نے ساری چیزیں پہلے سے لوح محفوظ میں کیوں لکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے چلی گئیں، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم مت اتراؤ ان چیزوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ تو یہ جو آیت نمبر 23 ہے کہ تمہاری جو تقدیر لکھی گئی ہے یہ اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ جو چیزیں تم سے چلی جائیں اس پر تمہیں زیادہ افسوس نہ ہو، اور جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان پر تم اتراؤ نہ، اور اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے مسئلے کی حکمت ذکر کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں وہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اور جو تکلیفیں آ رہی ہیں یا آ سکتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سب اس لیے ہیں تاکہ اگر کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، پیسے چلے جائیں، صحت چلی جائے یا اور گھاٹا ہو جائے، تو تم جو کچھ تم سے فوت ہو گیا ہے، جو کچھ تم سے نعمتیں چلی گئی ہیں، تم ان پر بہت افسوس نہ کرو، بہت افسوس نہ کرو۔ میرے بیٹے کا انتقال ہوا، ظاہر ہے آج بھی اس کا ذکر آتا ہے تو دل کٹتا ہے، لیکن تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اتنی ہی مدت لکھی ہوئی تھی اور ہم اس کو نہ آگے کر سکتے تھے نہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک ان کو اس دنیا میں رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت میں انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو اگر یہ اطمینان ہو کہ ہم تقدیر کو نہیں بدل سکتے، تو ایسی صورت میں آدمی کو بہت زیادہ رنج نہیں ہوتا کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش فلاں ڈاکٹر کو بلا لیتا، کاش میں اس کے پاس چلا جاتا، تو یہ اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو ہو جاتا۔ تو یہ اگر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اگر مت کیا کرو ماضی کی باتوں پر کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے، وہ یہ تقدیر پر سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ تو ہو کر ہی رہتی ہے اور اپنے وقت پر ہوتی ہے، آدمی اسے بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 میں فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے چلی گئی ہیں۔ بیٹا چلا گیا، یا مال میں کمی ہو گئی، یا اور چوری ہو گئی، یا ڈاکہ پڑ گیا، تو یہ سمجھو کہ یہ ہمارے مقدر میں تھا، اور جو چیز گئی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مومن کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مومن کے 100 روپے گم گئے، 1000 روپے گم گئے، 1,00,000 روپے اس کے چوری ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ چور تو تباہ ہوگا، لیکن جو رقم آپ کی چوری ہوئی ہے یا ڈاکو لے گئے ہیں وہ آپ کے بینک بیلنس میں محفوظ ہو گئے ہیں، آخرت کے اندر کئی گنا کر کے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو قرآن فرما رہا ہے آیت نمبر 23 میں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم زیادہ افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے چلی گئیں، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس پر اتراؤ مت. کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں ان پر افسوس مت کرو، اور جو چیزیں ہیں ان پر اتراؤ مت کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ چیزیں لے لی، میں نے اس طریقے سے کیا، میں. اردو میں مثل مشہور ہے کہ میں کے گلے پر چھری. تو میں نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، بلکہ جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے، مگر اترانا نہیں چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے. تو یہاں جو قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ تم مت اتراؤ ان چیزوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. تو اترانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور فرح کی بھی 3 قسمیں ہیں. فرح کہتے ہیں خوشی کو. اگر آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ کو اچانک کہیں سے رقم مل گئی، آپ کے عہدے میں اضافہ ہو گیا، منصب ہو گیا، بڑی کوئی نعمت آپ کے ہاتھ میں آ گئی جس کی آپ کو خواہش تھی، تو آدمی ایک طبعی طور پر خوش ہوتا ہے. تو یہ طبعی طور پر خوش ہو تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو پھر یہ نعمت ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس پر خوش ہونا چاہیے. قرآن مجید میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. تو اگر تبھی خوشی ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی ہو تو بھی ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی اترائے، تکبر کرے کہ میں ایسا، اور یہ نعمت مجھے میری وجہ سے ملی ہے. یہ بات جو ہے یہ ممنوع ہے. یہاں بھی فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اتراؤ مت. اور قرآن مجید میں اور جگہوں میں بھی فرمایا گیا، قارون کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر اترا مت. تو اترانا جو ہے یہ ناجائز ہے. اترانے کا مطلب شیخی مارنا اور اس چیز کو اپنا سمجھنا اور اپنی محنت کا کمال سمجھنا اور اس چیز کی وجہ سے دوسروں کے اوپر فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ ہے اترانا، اور اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو اگر آدمی کو تبھی خوشی ہو تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تکبر کرے تو وہ ناجائز. آپ کو تہجد مل گئی، آپ بہت خوش ہو کہ آج مجھے تہجد مل گئی، پھر آپ نے صبح کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کی رحمت ہے کہ مجھے تہجد نصیب ہو گئی، میں تو گناہ گار تھا، آپ نے مجھے تہجد نصیب فرما دی. تو یہ دونوں چیزیں اچھی ہیں. لیکن صبح کو آپ کی گردن اکڑ گئی کہ میں ولی اللہ بن گیا، میں بزرگ بن گیا، اب میں پھونک ماروں گا تو دوسرا اڑ جائے گا، تو یہ اترانا ہے اور یہ ناجائز ہے. بہرحال آدمی نعمت پر خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اترانا جائز نہیں ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم اتراؤ مت ان چیزوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. آگے آیت نمبر 23 کے آخر میں ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا، فخر کرنے والا ہو. مختال کا مطلب اترانے والا، اور فخور کا مطلب فخر کرنے والا، یعنی منہ سے بڑائی کا اظہار کرنے والا. صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ تکبر کے 3 درجے ہوتے ہیں. بڑی شاندار تفصیل لکھی ہے صوفیاء نے. کہا کہ سب سے پہلے تکبر دل میں ہوتا ہے. جب تکبر دل میں ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مستکبر. جس کے دل میں تکبر ہو تو اس کو متکبر بھی کہتے ہیں، مستکبر بھی کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں ہے انہ لا يحب المستکبرین،
بے شک اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اصل میں دل میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی بالکل صوفی بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور گردن بھی اس کی نیچی ہوتی ہے، دیکھنے میں تواضع کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دل سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو وہ متکبر ہے اور مستکبر ہے۔ پھر یہ دل کا تکبر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور چلنے میں، اٹھنے میں، پھرنے میں وہ تکبر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ جب آدمی شروع میں دل میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اترانے لگتا ہے اور اس کے اعضاء میں تکبر آنے لگتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مختال۔ تو پہلا درجہ تھا مستکبر کا، دوسرا درجہ تھا مختال کا، کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کچھ خیال کرنے لگتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، ہم چما دیگرے نیست۔ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فارسی کا ایک مصرع ہے، ہم چما دیگرے نیست، جو تکبر والوں کے لیے کہ ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اس کو پنجابی میں ڈھال کے وہ کہتے تھے ہم چما ڈنگرے نیست، کہ ہم جیسا ڈنگر کوئی نہیں ہے۔ تو آدمی شروع میں دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پھر ہاتھوں اور پیروں میں وہ تکبر آتا ہے، گردن میں تکبر آتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں اترانے لگتا ہے، اور پھر یہ تکبر اور زیادہ بڑھتا ہے، اور پھر آخر میں زبان سے کہنے لگتا ہے جانتا نہیں میں کون ہوں، اگر بد دعا کروں گا تو الٹ جائے گا۔ اب یہ ہو گیا فخور۔ تو گویا تکبر کے 3 درجے ہو گئے۔ پہلے درجے میں آدمی متکبر یا مستکبر ہوتا ہے، انہ لا يحب المستکبرین۔ دوسرے درجے میں آدمی مختال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہے، اتراتا ہے، اور چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں اس کی شیخی اور اس کی اتراہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے فخور کا، کہ وہ زبان سے فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ یہاں آ کر آیت نمبر 23 ختم ہو گئی۔ اب آگے آیت نمبر 24 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے، شیخی باز ہوتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرنے والا ہوتا ہے، عام طور سے کنجوس ہوتا ہے، اور وہ مخلوق خدا پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور بخل کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے، بیوی بچے اور دوسرے رشتہ دار پڑوسی، تبلیغ جہاد مسجد مدرسہ صدقات میں جہاں خرچ کرنا چاہیے نہ خود خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی خرچ کر رہا ہو تو اس کو منع کرتے ہیں، اور اگر منع نہ بھی کریں تو کم از کم ترغیب نہیں دیتے۔ اس کو قرآن کہتا ہے الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں کہ بھئی تم مت دو اتنا فقیروں کو، اور مسجد میں مت دو، مدرسے میں مت دو، جہاد میں مت دو، تبلیغ میں مت دو، اور غریبوں کو رشتہ داروں کو مت دو کہ تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور آپ نے سارے حقوق واجبہ ادا کر دیے ہیں، تو پھر حقوق مستحبہ اگر ادا کریں
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آدمی کو حد سے بڑھ کر خرچ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو۔ تو اگر ضرورت سے زائد ہے، حاجت سے زائد ہے، بیوی بچوں اور حقوق واجبہ سے زائد ہے، وہ اگر آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں بخل کرنا یا حقوق واجبہ میں بخل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو آدمی منہ موڑ لے خرچ کرنے سے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تو آیت نمبر 24 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ خرچ کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ آخرت میں تو طے ہی طے ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 24 سورۃ الحدید میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ موڑ لیتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں جن جگہوں میں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مسجد پر خرچ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تم منہ موڑو گے اور حقوق واجبہ اور حقوق مستحبہ ادا نہیں کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تو آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ موڑتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ یہاں آ کر آیت نمبر 24 مکمل ہو گئی۔ خیال تو یہ تھا کہ آیت نمبر 25 کی بھی تشریح ہو جائے، لیکن آیت نمبر 25 بہت زیادہ اہم ہے اور اس میں شاید تفصیل زیادہ کرنی ہوگی، اس لیے فی الحال اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آج کے درس میں ہم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 تین آیات کی تشریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ ان تین آیات کا ترجمہ سن لیجئے، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں ہم کہ زمین میں اور تمہاری اپنے جانوں میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ بے شک یہ ساری چیزیں اللہ پر آسان ہیں تاکہ تم زیادہ افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ گئی ہیں، جو تم سے چلی گئی ہیں، اور تم مت اتراؤ ان چیزوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور جو آدمی منہ موڑ لے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔